الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ پورا مجمع بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پورا مجمع ایک زبان ہو کر کے پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ بعد حمد و درود لائق ساتھ لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر جلوہ فرما میرے امامے کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الفاظ کی دستار بندی ہوئی ہے اور ان کے سروں پہ تاج رکھا گیا ہے۔ اللہ انہیں قرآن کا نفع عطا فرمائے اور انہیں پروردگار با عمل حافظ قرآن بنائے اور ان کے فیض کو خوب جاری ساری فرمائے۔ سارے علماء تشریف رکھتے ہیں، مفتی افضل صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، میں سب کو بھی جانتا بھی نہیں۔ تقریر میں بڑی سادہ لب و لہجے کا انسان ہوں، میرے لیے اس وقت کا انتخاب میرے لہجے کے ہی خلاف ہے، مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جب آ گیا ہوں تو بات پوری کرنی ہے۔ میرے ایک بڑے عزیز کا آج انتقال ہو گیا ہے، جن کی موت کے صدمے میں میں اس وقت ہوں۔ ابھی خبر سن کے آ رہا ہوں اور افسوس کی بات یہ کہ میں پہنچ بھی نہیں پاؤں گا ان کے انتقال پر، اتنی دور ہوں۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور میں سخت صدمے میں ہوں اس وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میری بہنیں بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس وقت میں تھوڑی دیر بات آپ سے کروں۔ خیر، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں؟ وہ ہے وقت، جس کی کوئی قیمت نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وقت ہوتا، اور واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر کے چھوڑے گا۔ ایک آدمی دلی میں ہسپتال میں باپ کے مرنے کے بعد ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے 20 لاکھ روپے لے لو، میرے باپ سے 10 منٹ بات کرا دو۔ اس نے کہا تیرا باپ مر چکا ہے۔ اس نے کہا 25 لاکھ روپے لے لو، 25 میری 10 منٹ بات کرا دو۔ اس نے کہا بھائی تم پاگل ہو کیا، یا تمہارے باپ کے صدمے نے تمہیں پاگل کر دیا ہے؟ کہا لگا نہیں ایسا کرو 30 لاکھ لے لو۔ اس نے کہا بھائی یہ خدا کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی تیرا باپ مر گیا تو یہ 10 منٹ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا جیتے جی میرا باپ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں اتنا بڑا بے پرواہ اور نافرمان تھا کہ اپنے باپ سے بات نہ کر سکا۔ میرا بوڑھا باپ آپ جب سے بیمار ہوا ہے تب سے مجھے باپ کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ میں 1 کروڑ روپے بھی دے کر کے 10 منٹ اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتا۔ وقت کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ ہم قریب قریب موت کے روز چلے جاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ جو تم سانسیں لیتے ہو یہ سانسیں نہیں ہیں، یہ موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے۔ جب تک آپ یہ سمجھ کے تقریر نہیں سنیں گے نا کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری تقریر ہے،
اور جب تک میں یہ سمجھ کے تقریر نہیں کروں گا کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہے تو نہ آپ کو کوئی نفع پہنچے گا نہ مجھے کوئی نفع پہنچے گا، کیونکہ کل کی امید گناہ کرواتی ہے اور موت کی فکر گناہوں سے روکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں نیک وہ ہے جو موت کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا موت کا اگر ذکر نہیں بھی کریں گے تب بھی مرنا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ مطلب کیا ہے؟ سری سختی جنید بغدادی کے پیر وہ کہتے ہیں جنید بغدادی میرے بیٹے، یہ کون جنید بغدادی؟ غوث العظم کے مشائخ میں ان کا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کہتے ہیں سری سختی بیٹے میں نماز جب پڑھتا ہوں جنید تو نیت کرتا ہوں، تو نیت کرنے سے پہلے میں تصور کرتا ہوں کہ جیسے کعبے کو دیکھ رہا ہوں، تو کہتے ہیں چونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب میں جب پورا تصور کرتا ہوں تو مجھے اللہ کے فضل سے کعبہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں دوسرا میرا تصور یہ ہوتا ہے نماز کی حالت میں کہ میں حالت نماز میں پل صراط کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، نیچے جہنم ہے، ہو سکتا ہے کہ کٹ کے نیچے کو گر جاؤں۔ اور تیسرا میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جب میں نے سجدے میں سر رکھا ہے تو میرے اوپر اسرائیل کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے جیسے ہی میں اپنا سر اوپر اٹھاؤں گا میری روح نکال لی جائے گی۔ پھر میں یہ کہتا ہوں میرے مالک، ہو سکتا ہے عصر کے بعد کہتا ہوں میرے مالک ہو سکتا ہے مغرب نہ مل پائے، پھر یہ کہتا ہوں کہ مالک میں عشاء کے بعد کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ رب مجھے فجر نہ مل پائے۔ کتنے ایسے تھے جو فجر سے نماز مغرب کی فجر سے عصر کی ظہر کی نماز نہیں پڑھ پائے، کچھ ظہر سے عصر کی نماز نہیں پڑھ پائے، تو پھر میں کہتا ہوں میرے مالک کمزور انسان ہوں، ہو سکتا ہے آخری میرا سجدہ ہو، اس کو قبول کر لے۔ کہتے پھر میں کانپتا ہوں اور روتا ہوں اور سجدے میں رونے لگتا ہوں، اس کے باوجود مجھے یہ خیال نہیں کہ میری نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی حدیث لے کر کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے استنجا فرمایا اور نبی پاک کو وضو کرنا تھا، اچھا جو 12-13 قدم دور پانی تھا، کہتے ہیں حضور نے وہی تیمم کر لیا۔ تیمم ہوتا ہے مٹی سے، اور تیمم کب ہوتا ہے؟ جب پانی نہیں ہوتا ہے، اور جب پانی موجود ہو تو تیمم نہیں ہو سکتا۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پانی تو 12-13 قدم دور ہے، آپ نے یہ تیمم کیوں کر لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے چچا مجھے وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں ہے کہ کیا پتا میں 15 قدم چل پاؤں گا کہ نہیں چل پاؤں گا، تو میں نے تیمم اس وجہ سے کر لیا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو لوگوں، کیا ہم میں کوئی اس لائق ہے کہ ابھی موت آ جائے تو کہ اس کا بیگ تیار ہو؟ سفر کے لیے تو بیگ تیار کیا ہے، کیا موت کے لیے بھی بیگ تیار کیا ہے؟ بتاؤ کبھی سوچا ہے کہ اگر آج ہی موت آ جائے تو اس لائق ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکو گے؟ میں اس لائق ہوں؟ کتنے گناہ کرتے کرتے، کتنی بدنگاہی کرتے کرتے، اللہ اکبر، وقت اسے دینا چاہیے تھا، وقت اسے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا، مگر وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ نوجوانوں سے پوچھو، ذرا غور تو کرو کہ تم اپنا وقت کہاں خرچ کرتے ہو؟ تو آج آپ رات میں 1:30 بجے بیٹھے ہو، آپ کو لگتا ہوگا بہت بڑی بات ہے، مگر اپنی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب پورا مدینہ سو جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سرکار دو عالم نماز میں کھڑے ہوتے تھے، اور پھر نبی پاک اتنا لمبا قیام کرتے تھے، یعنی نماز میں اتنا لمبا کھڑا ہوتے تھے کہ حضور کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، اور پھر جب رات کو پورا مدینہ سو جاتا تھا تو سردیوں کی راتوں میں میرے نبی پوری رات روتے تھے۔ امی عائشہ سے پوچھا کتنی روتے تھے؟ فرماتی حضور کی آنکھیں سوج جاتی تھی۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے۔ کہا پھر کتنے آنسو گرتے تھے؟ کہا اتنے آنسو گرتے تھے کہ گھر کے باہر کو آنسو نکل جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہاں کچھ حجاج بیٹھے ہوں گے عرفات کے میدان میں دعا مانگنا سنت ہے نبی ذی الحجہ کو۔ میں جب 2017 میں گیا تو میں نے آدھا گھنٹے دعا مانگی، اتنا تیز دھوپ تھی، ایک تو سر پہ کوئی ٹوپی بھی نہیں تھی اور سایہ بھی کوئی ہوتا نہیں ہے وہاں پر۔ انبیاء بغیر ٹوپی کے بعد دعا مانگی، آدھا گھنٹے میں احرام کی حالت میں میرے ہوش خراب ہو گئے، دھوپ کی تپش سے پھر میں خیمے میں آ گیا، اور پھر 2019 میں جب دوسرا حج کرنے گیا تو پھر میں نے دعا مانگنا شروع کی، 45 منٹ کھڑا رہا، 45 منٹ کے بعد کئی لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ہم خیمے میں آئے تو گرمی کے مارے برا حال تھا، اندر اے سی تھا، اور اے سی کے بعد اللہ اکبر اندر ٹھنڈے شربت رکھے تھے، مگر پھر ایک حدیث یاد آئی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں میرے نبی پاک نے دعا مانگنا شروع کی تھی، اور کیسے دعا مانگتے تھے؟ میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اور دھوپ کے عالم میں تپتی ہوئی دھوپ
میں دھوپ میں چل چلاتی ہوئی دھوپ میں میرے نبی نے دعا مانگنا شروع کی ہے اور امت کے لیے دعا شروع کر دی میرے حضور نے. اور دعا مانگتے مانگتے 1 گھنٹہ ہو گیا. حضور نے دونوں ہاتھ سینے سے لگا لیے اور لگانے کے بعد حضور سسکنے لگے. پھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے نہیں لگاتار 6 گھنٹے حضور امت کے غم میں روتے رہے. کہتے رہے مالک میری امت کو بخشتے. 6 گھنٹے لگاتار دھوپ میں کھڑے ہو کر جس نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ہم لوگوں کے لیے دعا مانگی ہے, کبھی تو یہ سوچ کے لرز جایا کر انسان کہ تو حضور کو بعد میں یاد کرتا ہے, حضور تجھے پہلے یاد کرتے ہیں. ذرا سوچ تو میرے بھائی کہ تو نے سب کو ٹائم دیا, کبھی تو نے نبی کو بھی ٹائم دیا. نوجوان یہ بتا کہ تیری زندگی کے کتنے گھنٹے یوٹیوب میں خرچ ہو گئے اور کتنے گھنٹے تیرے انسٹاگرام میں خرچ ہو گئے اور کتنے تیرے فیس بک میں خرچ ہو گئے. کیا بات ہے نوجوان یہ بتا کیا بات ہے کہ تو فیس بک تو 4 گھنٹے چلا لیتا ہے مگر تجھے کوئی بور نہیں ہوتا, تجھے تکلیف نہیں ہوتی, تیرا دل نہیں گھبراتا. کیا وجہ ہے کہ تو انسٹاگرام بھی دیکھ لیتا ہے, کیا وجہ ہے کہ تو یوٹیوب پر فلم بھی دیکھ لیتا ہے 3 گھنٹے مگر تو 10 منٹ نماز نہیں پڑھ سکتا. کبھی تو نے یوٹیوب کھولنے سے پہلے یہ سوچا کہ اس نبی پر میں 100 مرتبہ درود پڑھ لوں جس نے راتوں رات میرے لیے دعائیں مانگی ہے, جس نے غار حرا میں پتھر پہ سر رکھ رکھ کے میرے لیے دعا مانگی ہے. مگر آج وقت کو برباد کیا جا رہا ہے کائے میں, فیس بک میں, انسٹاگرام میں, یوٹیوب میں. ڈاٹا فری ہے تو کیا زندگی بھی فری ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے ذرا غور تو کرے. کیا لگایا جا رہا ہے مسلمان لڑکے لگا رہے ہیں کیا اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات, اور مسلمان لڑکوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لڑکیاں آتے کپڑوں میں ناچنے والی لڑکیاں مسلمان لڑکوں کے موبائل پہ, اور مسلمان یہ بتانا چاہتا ہے کل تک میرے حالات ٹھیک تھے, آج میرے حالات یہ ہیں کہ میرے موبائل پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں, مسلمان لڑکیاں اپنے اسٹیٹس لگا رہی ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ, مجھے بتائیں اسٹیٹس کیوں لگایا جاتا ہے؟ امیاں جس لڑکی کا نام فاطمہ ہے, جس لڑکی کا نام عائشہ ہے, جس لڑکی کا نام خدیجہ ہے, جس لڑکی کا نام رابعہ ہے, وہ اپنی تصویر لگاتی ہے یوٹیوب پر, وہ اپنی تصویر لگاتی ہے فیس بک پر, وہ اپنے فالوور بڑھانے کے لیے تصویر لگاتی ہے. نیم پر ہے نا آتی ہے موبائل کے سامنے کہتی ہے فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ میرے فالوور بڑھ جائیں. میں ان تمام لڑکیوں سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے عائشہ اور فاطمہ اور خدیجہ نام رکھ کے یہ بدتمیزی شروع کی ہے, ان سے گزارش ہے یا تو اپنا نام بدلے یا اپنا کردار بدلے. ایک کام کرے یا تو اپنا نام بدلے یا اپنا کردار بدلے. اور ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں, یہ کیا بھیک سی مانگتے ہو؟ مجھے لائک کر دو, مجھے سبسکرائب کر دو, مجھے لائک کر دو, میرے بٹن دبا دو. یہ کیا بدتمیزی کرتے ہو؟ پہلے مسلمان اللہ کے سامنے اسٹیٹس لگاتا تھا. یاد رکھ اگر پوری دنیا لائک کرے گی پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ایک لائک میرے رب نے کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب. مگر آج کسی کو فکر نہیں ہے موت کی اور سب موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کہاں کا خرچ کر رہے ہیں اپنا؟ یہ جو ہے نا یہ جیت جائے گا, یہ میرا لیڈر ہے, یہ جیت جائے گا, یہ میرا لیڈر ہے, یہ فلاں نیتا میرا لیڈر ہے. جو قوم اپنے لیڈروں کو بھلا کر دوسری قوم کے لوگوں کو اپنا لیڈر مانتی ہے اسے برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ میرا قائد ہے, یہ میرا نیتا ہے, یہ میرا رہنما ہے. مجھے بتاؤ کوئی ایسا رہنما ہے جس کا دامن تھام کے تم قسم کھا سکو کہ اس نے کوئی گھوٹالا نہیں کیا, اس نے کوئی بے ایمانی نہیں کی, اس نے کوئی برا کام نہیں کیا؟ پھر تم کیوں نے اپنا رہنما مانتے ہو؟ تمہارے پاس رہنما نہیں ہے کیا؟ تمہارا دنیا میں ایک ایسا رہنما گزرا ہے جس نے 10 سال حکومت کی, 10 سال میں اس نے 1060 شہر فتح کیے. یعنی اس کے دور حکومت میں 3 دن کے اندر ایک شہر فتح ہوتا تھا, اور اس نے 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائی. یعنی اس کے دور حکومت میں روز 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی. ایک کربٹ لی تو کیسر کو برباد کر دیا, دوسری کربٹ لی تو کسرا کو برباد کر دیا. اس کے بارے میں کھڑے ہو کر مائیکل ہارٹ نے کہا تھا کہ مجھے کہنے نہیں دیا جائے امریکہ کے اندر اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کچھ نہیں ہوگا. جس کا رہنما نہ ہو وہ دوسروں کو اپنا رہنما بنائے. بھول گئے اپنی تاریخ کو؟ ذرا بولو, دیکھو رات ہو گئی, یہ بول کے سنو. اگر آپ بولو گے نہیں
واصف علی واصف فرماتے ہیں سننے والوں کے کان بولنے والے کی زبان کو تیز کرتے ہیں. رات کا ایک تو وقت ہے، میں نے تقریر تو شروع کر دی ہے، اب آپ نے سن کے بتانا ہے. میں حضرت عمر کی بات کرتا ہوں، وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سخر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ہندوستان جب آزاد ہوا تو گاندھی جی ممبر سیاست پہ چڑھے اور چڑھنے کے بعد بولے اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ کسی دیوی دیوتا کو اپنے کردار میں رکھو تو تم برباد ہو جاؤ گے. میں کسی دیوی دیوتا کا نام نہیں لوں گا. اگر ہندوستان کو آگے لے جانا ہے تو اپنے سامنے عمر کا کردار رکھنا. بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ. کس کا کردار رکھنا؟ بولو. امی عائشہ سیدہ عائشہ، میری بہنیں سنیں، سیدہ عائشہ امی عائشہ فرماتی ہیں، امی عائشہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، امی عائشہ فرماتی ہیں اپنے وصال کے وقت میں وصیت کرتی ہیں، فرماتی لوگوں میں تمہیں وصیت کر کے جاتی ہوں اپنی کوئی محفل ایسی مت ہونے دینا جس میں عمر کا ذکر نہ ہو، کیونکہ جب تک عمر کا ذکر نہیں ہوگا تب تک انصاف کا ذکر نہیں ہوگا، اور جب تک انصاف کا ذکر نہیں ہوگا تب تک پروردگار کا ذکر نہیں ہوگا. بولو ذرا، بولو ذرا، مسکرا کے بولو. آدھی دنیا کا بادشاہ عمر، ذرا بولو تو سبحان اللہ. آدھی دنیا کا بادشاہ عمر، آدھی دنیا کا بادشاہ عمر. میاں ذرا غور تو کرو، کون آدھی دنیا کا بادشاہ؟ وہ عمر. آج تھوڑی سی طاقت آ جائے تو انسان بھول جاتا ہے. عمر کے بارے میں آدھی دنیا کا 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، مگر عمر کو صرف جو ہے وہ آپ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کہو گے تو عمر کا حق نہیں ادا ہو سکتا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کے بارے میں صوفیہ لکھتے ہیں، عمر علماء لکھتے ہیں عمر وہ ہے جس کی اللہ نے حکومت آگ پہ بھی عطا فرمائی. بولو سبحان اللہ. آگ پر جس کی حکومت، مٹی پر جس کی حکومت. زور سے بولو. ٹیبل بنائے ہلکا سا ٹیبل. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ صدر. بولو بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. میں کہوں عمر کو آدھی دنیا کا حاکم کہو گے تو عمر کا حق نہیں ادا ہوگا. صوفیہ نے لکھا ہے عمر آدھی دنیا کا تو حاکم تھا ہی، بلکہ اللہ نے عمر کو مٹی پر بھی حکومت دی تھی. ذرا بولو سبحان اللہ. مٹی پر بھی حکومت دی تھی، آگ پر بھی حکومت دی تھی. آگ پر اور ہوا پر عمر کو حکومت، پانی پر مٹی کو عمر کو حکومت. یعنی مٹی پر حکومت، پانی پر حکومت، آگ پر حکومت. میاں عمر وہ تھے. ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں، ایک صاحب آئے آ کر کے کہنے لگے حضور آتش فشاں پہاڑ پھٹ چکا ہے، اس کے اندر سے لاوا نکل رہا ہے اور آگ شہر کی طرف کو آ رہی ہے. اگر آگ کو نہ روکا گیا تو شہر کے اندر آگ آ جائے گی. آپ دعا فرمائیں. اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا. حضرت عمر نے فرمایا 1 منٹ ٹھہرو. آپ نے جو ہے وہ اپنی چادر دی اور فرمایا لو میری چادر لے کر کے جاؤ اور آگ کو پیچھے کر دینا. وہ آدمی جاتا ہے اور جا کر کے تمیم داری نام کے وہ آدمی کہتے ہیں، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آگ تو جلا دیتی ہے چادر کو، مگر پھر بھی عمر نے کہا تھا تو میں نے آگ کی طرف ان کی چادر بڑھائی. کہتے ہیں مگر جیسے چادر بڑھائی نا تو جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر کے جانور بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کر کے آگ پیچھے بھاگ رہی تھی اور دنیا کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. تھوڑی دیر مجھے سن لیں آپ، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. مسکرا کے بولے سبحان اللہ. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ صدر. ذرا بولو سبحان اللہ. عمر نے میاں آگ پر عمر کی حکومت. اب ذرا کر ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آیا. جب زلزلہ آیا تو زمین ہلنے لگی. جب زمین ہلی تو یہ دیکھو تمہارے بزرگوں کے واقعہ. جب زمین ہلی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے زمین پہ اپنا پاؤں رکھا اور پھر آپ بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ کہنے لگے اے زمین کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا جو تو ہل رہی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا زمین ٹھہر گئی. 1400 برس ہو گئے پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. بولو بولو ذرا زور سے بولو، زور سے بولو. سنتے چلے جاؤ، زور سے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. اگر آپ چاہو تو یہ رات کے 11 بجے والا ماحول کر سکتے ہو. دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. تو جو کرے اللہ اکبر. ذرا غور کریں، مسکرا کے بولے سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم ہے. اب دیکھیں ایک مرتبہ حضرت عمر ممبر پہ ہے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا.
ذرا غور تو کریں حضرت علی کہتے ہیں یار عمر وہ ساریہ تو 1300 کلومیٹر دور جنگ لڑ رہے ہیں, انہیں تو نے کیسے پکارا؟ حضرت عمر کہنے لگے علی مجھے جذب کی کیفیت طاری ہو گئی تھی تو میں نے کہہ دیا, بس یوں ہی کہہ دیا. حضرت عمر بچانے لگے بات کو. حضرت علی کہتے ہیں مگر میں نے وہ دن وہ وقت وہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے رکھا. جب ساریہ 3 مہینے کے بعد واپس آئے تو میں نے کہا ساریہ کیا تمہیں عمر کی آواز آئی تھی؟ کہنے لگے ہاں, اگر امیر المومنین کی آواز نہ آتی نا تو پیچھے سے لشکر حملہ کر دیتا, سارا لشکر جو شہید ہو جاتا اور ہمیں شکست ہو جاتی. مولا علی بولے سنو, اللہ نے عمر کو ہوا پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے. عمر کو زور سے بولو, عمر کو ہواؤں پر ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. عمر کو ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی ہے. ذرا غور تو کریں آپ, اب دیکھ رہ گئے پانی, اب ذرا غور کریں آپ, پانی کی بات رہ گئی. اب میاں یہ دریا نیل جو ہے نا, دریا نیل سوکھ گیا, اور جب دریا نیل سوکھ جاتا تھا تو ایک لڑکی ڈالی جاتی تھی بھیٹ کے طور پر, تب وہ دریا نیل چلتا تھا. مسلمانوں کی حکومت ہو گئی, انہوں نے کہا ہم لڑکی کو نہیں ڈالنے دیں گے. کہا لڑکی کو نہیں ڈالنے دو گے, کہا تو پھر لڑکی دریا کیسے بہے گا؟ کہا دریا ایسے بہے گا, ہم حضرت عمر کو خط لکھتے ہیں. حضرت عمر کو خط لکھا گیا, حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں, اب وہاں اسلام کی حکومت ہے, اب کوئی لڑکی دفن نہیں کی جائے گی. کہا پھر اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا کاغذ لے کر کے آؤ. کاغذ آیا, عمر نے لکھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے لیے ہے. اور تو نے انسانوں کو خط لکھتا دیکھا ہوگا, مگر جو دریاؤں کو خط لکھ دے وہ میرا عمر ہے. اللہ اکبر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر فاروق اعظم, ذکر یاران مصطفیٰ, ذکر حضرت عمر فاروق امام. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسکرا کے پیچھے والا منا بولے ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. جن لوگوں کے سمجھ میں آ رہا اچھا لگ رہا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ذرا روک پکڑے. عمر فاروق اعظم کا حال یہ ہے کہ میاں مٹی پہ پاؤں رکھتے ہیں تو زلزلہ جاتا رہے. جب عمر کے قدم کا یہ حال ہے تو آمنہ کے لال کے قدم کا عالم کیا ہوگا جب ان کے قدم بھر دیتے ہیں. شاہد زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا. اس انداز سے نہیں لگے محبت کے ساتھ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر. جس کے آگے پیچھے نہ سکر اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم, عمر فاروق اعظم کون ہے؟ ذرا توجہ کریں, مسکرا کے بولے سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم کون ہے میاں؟ عمر فاروق اعظم وہ ہے کہ جنہوں نے میاں پوری جب کیجریوال نے دلی کی حکومت سنبھالی تو اس نے کیا کہا کہ میں اب عمر کے طریقے پہ چلا ہوں, تب میں دلی کا مکھ منتری بنا ہوں. اور دنیا اس بات کو دیکھ لے کہ تمہارے لیڈروں کو دوسرے لوگ مانتے ہیں مگر تم اپنے لیڈروں کو نہیں مانتے. ہم تو بلا چکے ہیں حضرت عمر کو. پیروں فقیروں کے بارے میں ساری معلومات موجود ہے اور ہونی بھی چاہیے, میں مخالف نہیں, مگر کم سے کم ان کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے نا جو حضور کے یار ہیں. عمر ہے بھائی, ذرا اس کا مائک بہت اچھا کر دو. میرا مائک ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ کا تو مائک بالکل ٹھیک ہے. یہ آواز جو آ رہی ہے اسے کم کر دو. اور بھائی جو لوگ موبائل پہ بات کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ وقت موبائل پہ بات کرنے کا تھوڑی ہے, یہ تو تقریر سننے کا وقت ہے. گزارش ہے بس یہاں رہنے دو, یہاں رہنے دو, بس میری آواز سیٹ ہو گئی, یہی رہنے دو, ٹھیک ہے. عمر کے اندر یہ انقلاب کیسے آیا؟ عمر تو ننگی تلوار لے کر کے چلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اسلام کو ختم کر دوں گا, مسلمان نہیں بننے دوں گا 40 ماہ. کسی نے پکڑا, کہا عمر ذرا یو ٹرن لے, یو ٹرن. تو کیا ہوا؟ کہ اسلام کو ختم بعد میں کرنا, تیرے بہن بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. عمر گئے, جا کر کے دروازے پہ دستک دی, اندر قرآن کی آواز آ رہی تھی. عمر نے آواز دی, قرآن ایک دم دروازہ کھلا, بہنوئی آئے, قرآن کو بند کر دیا گیا, چھپا کے رکھ دیا گیا. بہنوئی آئے, عمر بولے کیا تم اسلام لا چکے ہو؟ ہاں اسلام لا چکے ہیں. وہیں سے مارنا شروع کر دیا. حضرت عمر پہلوان انسان مارتے 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 بہنوئی کو بالکل موت کے قریب کر دیا. بہن آگے بڑھ کے بولی کیا تو میرا سگا بھائی نہیں ہے؟ کیا تو اپنی بہن کو بیوہ کرے گا؟ تو پھر بہنوئی کو چھوڑ کے بہن کو مارنا شروع کر دیا. اب ایک تو عورت ذات اس پہ کمزور, منہ پہ اتنے تھپڑ مارے, اتنے تھپڑ مارے کہ منہ پھٹ گیا, منہ سے خون نکلنے لگا. اللہ اکبر. جب منہ سے بالکل خون ہی خون نکلا تو پھر بہن کو مارتے 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 جب بہن کے منہ سے
عمر کہنے لگے ارے تم پہ کون سا جادو چڑھ گیا ہے جو ڈرتا ہی نہیں؟ توجہ، بہن بولی وہ مصطفیٰ کا جادو ہے، وہ اللہ کی محبت کا رنگ ہے، وہ حضور کا رنگ ہے۔ کہنے لگے وہ قرآن سنا مجھے دکھا جس قرآن کو پڑھ کے تو مسلمان ہوئی ہے۔ بہن بولی تو ناپاک ہے، اور ناپاک کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جاتا، ناپاک کے ہاتھ میں قرآن۔ اور سنے اور بھائی میرے سن، اب تیرے گھر کی بیٹی بہن نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، اب دیکھا جا رہا ہے سیریل، یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں لڑکے، یہ جتنے پینٹ پہن کر کے ڈانس کرتے ہیں، یہ جتنے بھی یہ بے غیرت بے شرم ہیں، ان کی ماں سے قسم لے کے پوچھو کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے ضرور فلمیں دیکھی ہوں گی۔ ایسے ہی کوئی نہیں بگڑتا، بہت لمبا پروسیس ہے بگڑنے میں۔ ماں جو کرتی ہے اس کا اثر بیٹے پر پڑتا ہے۔ یہ دلی کے قریب ایک جگہ پانی پت، وہاں ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد ہے، ان کا نام ہے شرف الدین بو علی شاہ قلندر۔ بولو ذرا بولو تو صحیح۔ شرف الدین بو علی شاہ قلندر، بو علی شاہ قلندر پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد رونے لگے، 1 دن روئے، 2 دن روئے، 3 دن روئے، 4 دن روئے، 5 دن روئے، 6 دن روئے، 7 دن روئے، 8 دن روئے، 1 ہفتے لگاتار نہیں روئے بلکہ 1 مہینے روئے۔ کئی ڈاکٹر کئی حکیم دکھائے مگر کئی حکیم کو دکھایا مگر ٹھیک نہ ہو سکے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد فخر الدین گزر کے جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ، انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے کہاں؟ کہا 1 منٹ ٹھہرو، 1 منٹ ٹھہرو۔ آپ نے آواز دی اس گھر میں کوئی ہے؟ ان کے والد نکل کے آئے، کہنے لگے آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے۔ کہا یہ ولی ہے، 1 مہینے سے نہ تو سویا ہے نہ اس نے سونے دیا ہے، لگاتار رو رہا ہے۔ کہا میرے پاس لے کر کے آؤ، ذرا میرے پاس لے کر کے آؤ۔ بچے کو دے دیا گیا، جب بچے کو دے دیا گیا نا تو انہوں نے ایک کان میں کچھ پڑھا دوسرے میں کچھ پڑھا، بچہ خاموش ہو گیا۔ وہ کہنے لگے آپ نے میرے بیٹے کے کان میں کیا پڑھ کے پھونک دیا؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوا۔ کہا یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو سنو، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس نے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ اس بچے کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جیسا جیسا قرآن پڑھتی گئی ماں اتنا قرآن پڑھا کہ اس کی روح کی غذا اللہ کا کلام بن گیا، اس کی روح کی غذا اللہ کا کلام بن گیا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب میری بہنیں سنے، امام غزالی لکھا ہے جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں ہوتی ہے، یعنی وہ حالت گربھ اوستھا میں ہوتی ہے، حالت حمل میں ہوتی ہے، اور اس وقت میں جب وہ سجدہ کرتی ہے پیٹ میں اس کے بچہ ہوتا ہے، اور جب وہ رو کے کہتی ہے میرے مالک ہو سکتا ہے اس بچے کی پیدائش میں میرا انتقال تک ہو جائے، میں کتنی تکلیف اٹھا کے اپنے پیٹ میں بچہ رکھ رہی ہوں، مگر تجھ سے گزارش یہی ہے میرے مالک جب یہ میرا بچہ پیدا ہو تو بیٹا میرا بنے بندہ تیرا بن جائے، اسے نیک بنانا۔ اس وقت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتا ہے ماں جو کھاتی ہے، ماں جو بولتی ہے اس کا اثر ماں بچے پر پڑتا ہے، مگر یہ تو آج بتا رہے ہیں، مگر ہمارے بزرگوں کے واقعات پہلے سے ہیں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر کے سامنے کھڑے ہو کے فخر الدین بولے کہ اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا، اس کی روح کی غذا قرآن بن گیا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا ماں گندگی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، لہذا ایسے قرآن کی بھوک لگی تھی، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری آیت پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ توجہ کرو، جس کی ماں سے پیٹ کے پیٹ میں قرآن سنائے اس کا بیٹا میاں، اس کا بیٹا پوری دنیا کو قرآن کے مطلب سمجھاتا ہے، اور جس کی جو ماں اپنے بیٹے کو پیٹ میں قرآن سنائے اس کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پوری دنیا کو قرآن کے مطلب اور مقصد سمجھاتا ہے۔ اب عورتیں تو نہیں کر رہی ہیں بھائی، اب عورتیں تو نہیں کر رہی، ان کے اندر تو نہیں ہے وہ وقت، انہیں وقت ہی نہیں ہے، لوگوں کو بھی بعض وقت نہیں ہے، مردوں کے پاس بھی وقت نہیں کہ اپنے بچوں کو عاشق رسول بنائیں، کہاں عورتوں کے پاس وقت رہا۔ اب تو فیشن کے لیے وقت ہے، گھر میں رہیں گی تو فٹیچر کپڑے پہن کے رہیں گی، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ گھر میں رہیں گی تو فٹیچر کپڑے پہن کے رہیں گی، جب کہیں جائیں گی پارٹی واٹی میں تو پھر بالکل جو ہے وہ میک اپ کر کے تیار ہو کے۔ حالات فرماتے عورت کو چاہیے
کہ جب وہ اپنے مرد کے آنے کا ٹائم ہو، شام کا وقت ہو، مرد آنے والا ہو، اسے چاہیے اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھے سے رہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جب وہ اپنے آدمی کو دکھانے کے لیے میک اپ کرتی ہے، جتنی مرتبہ دیکھتی ہے آئینہ اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ اسے اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مگر عورت تو اور منہ بنا لیتی ہے آدمی کے آنے کے ٹائم پہ، کچھ عورتوں کو چھوڑ کر۔ وسیم بریلوی کہتے ہیں تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ عورت کو چاہیے کہ لچک کے استقبال کرے، مگر جب وہ شادی میں جائے گی بے پردہ تو ساری حدیں پار کر کے جسم پہ ٹائٹ لباس پہن کر جاتی ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آتا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو عورت بے پردہ گھر سے نکلی اس پہ اللہ کی لعنت، اور لعنت کو ہلکا سمجھتے ہوں گے نا لوگ۔ سرکار غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی بیان کرتے فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی نسلوں تک؟ 7 نسلوں تک۔ جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کا اثر 7 نسلوں تک رہتا ہے۔ کتنی لعنتیں آتی ہیں، کتنی براتوں میں بے پردہ عورتیں ہیں، کتنی لعنتیں۔ عرض کی میرے آقا نے میرے رب جب تو لعنت بھیجتا ہے تو 7 نسلوں تک جاتا ہے، اور جب تو رحمت بھیجتا ہے تو رب نے فرمایا میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح، سبحان اللہ، مسکرا کے بولو۔ مگر عورت بے پردہ جا رہی ہے، میری بہن اس بات کو نہیں سمجھ پائی کہ تجھے یہ سیدہ خاتون جنت کی زندگی کو تجھے دیکھنا چاہیے تھا کہ نبی کی بیٹی بھوکی ہے، پیاسی ہے، نبی پاک کی بیٹی۔ مگر آج کی عورتوں کو یہ کون سمجھائے کہ دیکھو تمہارے لیے اسلام نے کیسے بدلا ہے، تو تمہارے لیے اسلام نے اپنے پاس قانونوں کو بدل دیا۔ دیکھو مرد جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے یہاں تک ہاتھ لے کر کے جائے اور نیت باندھے، اور عورت کے لیے حکم کیا یہی تک ہاتھ لے کر کے جائے، اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، چونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی بے پردگی ہو۔ دیکھو یہ قانون بدلا نہیں بدلا، عورت کے جسم کی بناوٹ کے حساب سے یہ قانون بدلا نہیں بدلا۔ اب جو عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارے بچے پر کیا اس کا اثر پڑے گا۔ میری بہن میری بیٹی یاد رکھ، جب تک ماں باپ نیک نہیں ہوں گے بچہ نیک نہیں ہو سکتا۔ جب باپ نیک ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے، تب بچے کے اندر نیکی کا اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، ذرا غور کریں، دلی ہے اور دلی میں ایک ماں ہے۔ میری بہنیں سنیں، یہ جو بے پردہ گھومتی ہے انہیں بتا رہا ہوں، ایک میری بہنیں سنیں، رات کا وقت ہے، دلی ہے اور دلی میں ایک بچہ اٹھ گیا، اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا، امیاں ماں رو رہی ہے اور بچہ 8 سال کا قریب چلا گیا اور جا کر کے بولا امی آپ رو کیوں رہی تھی؟ ماں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا بیٹے تم اٹھ گئے؟ کہاں؟ کہا میں اس وجہ سے رو رہی تھی، ابھی میرے ہاتھ میں کیڑا چڑھ گیا۔ کہا پھر؟ کہا جب کیڑا چڑھا تو میں نے سوچا کہ کچھ دنوں کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا اور انتقال کے بعد مجھے قبر میں رکھا جائے گا اور مجھے نیچے کے اوپر تختے لگائے جائیں گے، تختے لگانے کے بعد نیچے قبر میں ڈگتی جاؤں گی، اندھیری قبر ہوگی پر کیڑے آئیں گے، کوئی کیڑا میری ناک میں چڑھے گا، کوئی میرے منہ میں چڑھے گا۔ میرے بیٹے میں عورت ذات ہوں، میں قبر کے کیڑوں کو کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ بیٹا آگے جڑ کے بولا میری ماں تو میری ماں بڑی ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں مر گیا تو کیا ہوگا، میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ ماں بولی بیٹے پھر سجدہ کر، اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ بیٹا جب سجدے میں گیا تو ماں بھی سجدے میں چلی گئی اور رو کے بولی میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے تیرا کام ہے۔ اے میرے پروردگار میرے بیٹے کو قبول کر لے، میں یتیم، میرا بیٹا یتیم ہے، میں بیوہ عورت ہوں، میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ کبھی اپنے بچوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو، کبھی سجدے میں جایا کرو بچوں کے ساتھ، دیکھو عجیب لطف ملے گا تمہیں۔ اللہ اکبر۔ میاں ذرا غور کرے، وہ ماں روز روتی تھی، بچہ بھی روز روتا تھا، بچہ جوان ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، ماں کا وصال ہو گیا، بیٹے کا رنگ پوری دلی پہ نہیں پوری دنیا پہ چڑھا، رنگ چڑھ گیا دلی پوری دنیا پر، بیٹے کا بھی وصال ہو گیا۔ مگر دنیا جا کے دیکھے وہ جو رات کو روتی تھی نا، کوئی جا کر کے دیکھے، کوئی جا کر کے دلی میں بادشاہوں کی عورتوں کے بادشاہ کی عورتوں کے نام و نشان نہیں، ان کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے۔ مگر جو وہ رات کو روتی تھی نا، اس کا مزار دلی میں ایمس کے پاس 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، ہر ہفتے اس کے مزار پہ میلہ لگتا ہے بدھ کے دن، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، اس کے بیٹے کا مزار بھی قریب میں ہے۔ دلی میں بادشاہوں کی قبروں کے نشان تو نہیں ہے، مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے، اس کے بیٹے کا
دین محبوب الہی ہے۔ اگر مجھے ڈسٹرب نہ کریں لوگ تو میں تقریر کر جاؤں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ماؤں کو چاہیے، انہیں چاہیے کہ جو بے پردہ، ادھر دیکھیں میاں میں آپ کو بتاؤں عشق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عشق گھر سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے۔ باپ نیک تو بچہ نیک، باپ شریف تو بچہ شریف، ماں شریف تو بچہ شریف۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا مولوی 99% اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بولو ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ 99%۔ کیوں؟ امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے جب بچہ بولنا شروع ہونا، کتنا ایک سال کا ہو جائے اور جب بولنا شروع ہونا اور بچہ جب بولنا شروع ہو تو دیکھو اس کے ساتھ بچے سے باپ جب کہتا ہے نا، باپ اسے سکھائے کیا؟ اللہ، کیا؟ اللہ 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 اللہ، تو بچہ کہے گا ابا 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 ابا۔ اب آپ 1 سال کے بچے سے لٹا رہے ہو تو اللہ اللہ، وہ بچہ کہے ابا ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے۔ دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے۔ بچہ نیک ہے میاں، اگر ماں باپ عاشق ہے تو بچہ بھی عاشق ہے۔ بریلی ہے، بریلی میں سودا گرام ہے، سودا گرام میں 6 سال کا بچہ ہے اور 6 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں۔ اب باپ قریب آئے تو 6 سال کا بچہ اپنے باپ سے بولا مقدس بچہ، خوبصورت بچہ، ہونہار بچہ، لائق بچہ۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے؟ اے میرے ابا یہ بتاؤ کہ بغداد شریف کدھر ہے؟ تو باپ نے بچے کو گود میں اٹھایا، کہا کیوں بیٹے بغداد کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے ابا جدھر بغداد پڑتا ہے میں ادھر پاؤں کر کے سونا نہیں چاہتا، میں ادھر تھوکنا نہیں چاہتا جدھر میرے غوث اعظم کا روزہ ہے، میں ادھر پیٹ کر کے بیٹھنا بھی نہیں چاہتا جدھر میرے غوث اعظم کا روزہ ہے۔ باپ نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بولا یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے میرے بچے کو عاشق کے غوث اعظم بنا دیا۔ میرا اتنا چھوٹا بچہ ایسا عاشق بن گیا غوث اعظم کا، جب کوئی بچہ بڑا ہوا اسی کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھا۔ اسی نے کہا تھا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے قلبہ تیرا، مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، عشق تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ فرماتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نام رضا بندہ رسوا تیرا۔ کہیں فرماتے بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبدالقادر، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادر، رس کی بلبل ہے رضا، لالا استجداد بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبدالقادر۔ کہیں فرماتے طلب کا منہ تو کس قابل ہے آغا، مگر تیرا کرم کامل ہے آغا، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے آغا، اور جو کرنو سیر میں عارف نہ پائے وہ تیری پہلی ہی منزل ہے آغا، صحابیت ہوئی بتابعیت بس آگے قادری منزل ہے آغا، فرماتے ہیں جسے ڈھونڈے نہ پائے چاہ والے وہ پھر مانگے تجھے حاصل ہے آغا، اور تنے پہ سایہ ذل کبریا ہے تو اس پہ سایہ ذل کا ذل ہے آغا، کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے آغا۔ کسی نے پوچھا ہے بریلی والے 1000 کتابیں کیسے لکھتی اتنی کم مدت میں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا، آپ نے فرمایا میں نے نہیں لکھی، کہا پھر کس نے لکھی ہے؟ کہا فرماتے ہیں مجھے ذات القادر نے دست عبدالقادر میں یوں تھما دیا ہے، جو قلندر دست کاتب، جو قلندر دست کاتب، کہتے غوث پاک لکھتے تھے اللہ اکبر اور میں لکھتا، لوگ غوث پاک بتاتے تھے اور میں لکھتا جاتا تھا، میں تو غوث اعظم کے ہاتھ کا قلم ہوں۔ میاں کتنا ذکر کیا، کسی نے پوچھا بریلی والے یہ بتا کیا کیا ہے غوث اعظم کا، تو کہنے لگے تیری چڑیا ہے، تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے آغا۔ میاں فرماتے ہیں کہ جو تیری یاد سے ظاہر ہے آغا وہ ذکر اللہ سے قافل ہے آغا۔ اتنا ذکر کیا بریلی والے نے، اتنا ذکر کیا اللہ کی رحمتیں جوش میں آئی، کہا کیا چاہیے احمد رضا؟ تو احمد رضا کیا بولا؟ مجھے غوث اعظم چاہیے، مجھے غوث اعظم چاہیے۔ اللہ کی رحمتوں نے آواز دی احمد رضا سن، اب سن، بچہ تو تیرے یہاں پر پیدا ہوگا، مگر تو نے اتنا ذکر کیا ہے میرے عبدالقادر کا کہ اب بچہ تو تیرے یہاں پیدا ہوگا مگر شکل تیری نہیں ہوگی، شکل میرے عبدالقادر کی ہوگی۔ جب اعلیٰ حضرت کے بچہ پیدا ہوا اسی کا نام ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم، اسی نے کہا تھا یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ بریلی نہیں ہے، بریلی تو بغداد کا محلہ ہے، بریلی تو بغداد کے کوچے ہے، بریلی تو بغداد کی گلیوں کا نام ہے۔ بریلی والوں نے کیا کہا پوری زندگی؟ قادری